ایک دفعہ ایک چلاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کے پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ سکوں کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکے، وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور اہل کریا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکہ تک نہ گرایا۔ آخر وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے فوراً اس دھوکے باز کو پکڑو۔ وہ تاجر اور اہل کریا اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بھیجتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چلاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس گھر کے باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اس کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کہ وہ وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چلاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں سے ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے اس تاجر کے ساتھ چلے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے کر آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا، وہ واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر جب اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی، وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آج ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے، اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک کر آداب بجا لانے لگا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تقریب میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا یا بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ وہ چلاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں،
یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے کسی جانور کے بڑے سے سینگ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے کھنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی، اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول کر کہ یہاں کیوں آئے ہیں، اس سینگ کو خریدنے کے در پہ ہو گئے۔ دھوکے باز نے بولی بڑھانے کی خاطر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تلسماتی سینگ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو صرف میرے پاس ہے، اور میں اسے کسی کو بھی کسی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک بڑے تاجر نے سب سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ سینگ خرید لیا، اور سینگ خرید کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس نے سینگ خریدا تھا کہنے لگا، میں جو اپنی بیوی کی چیخ چیخ سے تنگ ہوں، آج اگر اس نے لڑائی کی تو مار دوں گا اور رات سکون سے گزار کر صبح سینگ کی مدد سے زندہ کر لوں گا۔ لیکن در حقیقت اس دھوکے باز نے جب اپنے گھر کے باہر لوگوں کا اکٹھ دوبارہ دیکھا تو فوراً منصوبہ بنا کر اس میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔ لال رنگ کو ایک تھیلی میں ڈال کر بیوی کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر ایک کھنجر لیا جس کے دستہ میں خفیہ خانہ اور ایک بٹن تھا، جس کو دبانے سے کھنجر کا پھل اپنے دستے میں غائب ہو جاتا تھا، اور ایک پرانا بیکار سینگ لے کر دیوار پر ٹانگ دیا اور خود کو گھر کے خفیہ رستے سے نکل کر تھوڑی دیر رپوش رہ کر واپس آ گیا، اور پھر بیوی کو زندہ کرنے کا ڈرامہ رچا کر بیکار سینگ فروخت کر دیا تھا۔ جس نے سینگ خریدا تو جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے حسب معمول لڑائی شروع کر دی۔ اس نے بے فکر ہو کر کھنجر نکالا اور بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا، خون نکلا، وہ تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے اٹھا کر کمرے میں لٹا دیا اور پوری رات ایسے ہی رہنے دیا۔ صبح اٹھ کر اس نے بتیرا سینگ کو مختلف طریقوں سے بجایا، مگر وہ تو مر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ گھر سے نکلا تو باہر تمام لوگ اس کے منتظر تھے کہ پتہ کریں رات کو کیا بیتی اور سینگ نے کیا کمال دکھایا۔ وہ شخص دکھ اور شرمندگی کو چھپانا چاہتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے جب اصرار کیا تو اصل بات اگلوا ہی لی۔ اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس نوسر باز کو کسی صورت میں نہیں بخشنا، اور اس کو دیکھتے ہی قابو کر کے ایک بوری میں بند کر کے سمندر برد کر دینا ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا۔ ایک بار پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کر اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور اندر جا کر اسے قابو کر لیا۔ بڑی سی بوری میں ڈال کر سمندر کی طرف چل دیے۔ سمندر وہاں سے کافی دور تھا۔ بوری میں بند دھوکے باز شخص کو باری باری اٹھاتے ہوئے وہ سب لوگ تھک گئے تھے۔ سمندر سے نصف فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، اس کے بعد آرام سے اسے پانی میں پھینک دیں گے۔ وہ لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے جیسے ہی آرام کرنے کے لیے رکے تو انہیں نیند نے آ لیا اور وہ بے فکر ہو کر سو گئے۔ بوری میں بند شخص نے بھوک اور پیاس سے بے حال ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر وہ تمام لوگ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اسی اثناء میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر آڑا ترچھا ہو کر سو رہا ہے اور ایک طرف پڑی ہوئی بوری سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے بھیڑ بکریوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور آگے بڑھ کر جب بوری کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی شخص بند ہے۔ چرواہے نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ یہ ارد گرد سوئے ہوئے لوگ کون ہیں اور تجھے بوری میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ دھوکے باز نے کہا، سنو، یہ تمام لوگ میرے خاندان کے ہیں۔ یہ میری شادی سمندر پار ایک شہزادی سے زبردستی کرانا چاہتے ہیں، مگر مجھے مال و دولت کی ذرا بھی ہوس نہیں ہے۔ میں تو اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ چرواہا اس کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، بتاؤ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ دھوکے باز کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم میری جگہ اس بوری میں آ جاؤ اور جب شہزادی کے سامنے بند بوری کھلے گی تو پھر اس کا تم سے شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چرواہا یہ سن کر خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی اس دھوکے باز کی جگہ بوری میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ دھوکے باز نے وہاں سے چرواہا کی بھیڑ بکریوں کو ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ وہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے بوری کو اٹھایا اور چلتے چلتے آخرکار سمندر میں پھینک دیا اور مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ دھوکے باز شخص کے گھر کے باہر 300-400 کی تعداد میں بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہو کر جب وہاں گئے تو دیکھا کہ جس کو سمندر میں پھینک کر آئے تھے وہ تو گھر میں بیٹھا اپنی بیوی سے گپے لڑا رہا ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں کل سمندر میں پھینک دیا تھا اور آج تم صحیح سلامت اپنے گھر میں ہو اور باہر بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی ہے۔ وہ دھوکے باز شخص کہنے لگا،
जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो वहाँ से एक जल परी नमूदार हुई और वो मुझे अपने साथ ज़ेरे समुंदर बने घर में ले गई। वहाँ हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हज़ारों की तादाद में माल मवेशी थे। जल परी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर मदारत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहाँ का हाकिम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हो जो यहाँ की जल परियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे कि हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। उस धोखेबाज शख्स ने कहा कि तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहाँ चले जाए तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ जाने के लिए राज़ी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा ठीक है, कल सुबह के वक्त समंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगले रोज़ सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समुंदर में फेंक दिया। इसके बाद वो बेवकूफ़ों के कस्बे का तनहा मालिक बन गया। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ।